عزیزان محترم، یہ کارواں الہی کارواں ہے، یہ کارواں سید الشہداء کے چاہنے والوں کا کارواں ہے۔ یہاں پر جان ہتھیلی پہ رکھی جاتی ہے، یہاں پر سر کٹوانا افتخار سمجھا جاتا ہے، یہاں بدن کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہاں تو جو وہ راضی ہو جائیں وہ راضی ہو جائیں۔ امیری حسین و نعم الامیر، چھوٹا سا بچہ جس کا باپ بھی شہید ہو گیا کربلا میں، امام کے پاس آیا اور کہا مولا مجھے جانے دیں۔ کہا نہیں، تمہارے والد شہید ہو، کافی ہے۔ کہا تم اپنی ماں کا سہارا بنو۔ کہا میری ماں ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور جب وہ گیا تو اس نے یہ رجس کیا پڑھا، یعنی جب اس نے اپنا تعارف کروایا تو اپنا کیا تعارف کرایا، امیری حسین و نعم الامیر، یعنی اپنی میری کوئی تعریف نہیں ہے، میرا امیر حسین ہے، امیر حسین ہے۔ اس کاروان کی بھی یہی خاصیت ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، یہ سب امام خمینی کا مشہور جملہ ہے، ما ہمیں چیز داریم از محرم و سفر است، جو کچھ ہمارے پاس ہے محرم اور سفر کی وجہ سے ہے۔ یہی درس گاہ ہے، اسی نے اٹھایا ہے، اسی نے رول ماڈل بنائے۔ جو اس جگہ سے اٹھتا ہے اس کے بدن کٹ جائیں مگر اس کا نظریہ زندہ رہتا ہے۔ یہی کربلا ہے جانے مولا۔ جیسے کیسے لوگ راستوں میں سید الشہداء کے آئے۔ امام حسین مجلس کا یہی تو کمال ہے، ایک تو اس کے بہت سارے ثواب ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو حدیث و روایات پیش کرتی ہیں کہ جتنی دیر مجلس میں شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کا نفس تسبیح کر رہا ہوتا ہے، نفس تسبیح کر رہا ہے۔ خود امام حسین عرش پر اپنی مجلس میں بیٹھے والے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو گریہ کرتا ہے اس کی نگاہ امام حسین اس پر نگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کتنے سارے واقعات، کیسی کیسی چیزیں۔ علامہ تقی جعفری کا مشہور واقعہ، بہت بڑے فلاسفر تھے، بہت بڑے فلاسفر، یونیورسٹی برلن پتہ نہیں کہاں کہاں لیکچر، تہران کی یونیورسٹی میں۔ ہمارے استاد حجت الاسلام مسلمین ڈاکٹر رفیع، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے ٹائم مانگا فلانی یونیورسٹی کے لیے، ہمدان یونیورسٹی کے لیے غالباً، کہ لیکچر کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے محرم، تو ان کا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کافی دن گزر گئے تو کسی نے انہیں بتایا کہ وہ تو تہران میں مزدوروں میں مجلس پڑھ رہے تھے، مزدوروں کے ساتھ ان کے درمیان مجلس پڑھ رہے تھے۔ یہ پہنچ گیا جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے یونیورسٹی کا ٹائم مانگ رہے تھے، اور مجھے پتہ چلا کیونکہ ان کا کوئی دوست تھا، اس کی کوئی بلڈنگ بن رہی تھی، تو اس بلڈنگ کا جو مالک تھا وہ ان کے دوست کا بھائی تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی مزدور مجلس کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں مزدور ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مجلس، تو دیکھا تو علامہ تقی جعفری پڑھ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ آپ ہمارے میں یونیورسٹی کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ مزدوروں کی مجلس پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روڈ سے گزر رہا تھا، روڈ کراس کر رہا تھا، یہ مزدور میرے پاس آئے، کہا شیخ، وہ تو نہیں جانتے تھے کون ہے یہ، کہا شیخ ہم مزدور ہیں، بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں، محرم آ گیا ہے، ہم اپنے گھروں کو جا نہیں سکتے، ہم نے اپنے مالک سے پوچھا ہے تو اس نے بولا کسی ایک کمرے کو کالے کپڑے لگا لو اور اسی کو امام بارگاہ بنا لو تھوڑے دنوں کے لیے۔ تو کہا ہم نے کالے کپڑے لگا دیے، اب ہمارے پاس ممبر ہے، ممبر ہی نہیں ہے، یعنی ہم نے بنا تو لیا لیکن وہاں پر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، تو شیخ اگر تم روز آ کر ہمیں کچھ مجلس پڑھ دیا کرو۔ وہ علامہ تقی جعفری ہے، اب مزدوروں کو بتا۔ علامہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اگر کوئی میری زندگی میں مجلس قبول ہوگی تو یہی ہوگی، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے تو یہ بس اسی خلوص کے ساتھ آئے، تو کہا میں کیا ہمیں مجلس پڑھنا شروع۔ عزیزان مولا، امام حسین نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہوتا ہے نا جی بڑی مجلس، چھوٹی مجلس، نیاز والی مجلس،
فلانی مجلس، نا، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں، ہم آپ کو کیا بتائیں. ہم سمجھتے ہیں بڑا رش ہوگا تو وہ مجلس قبول ہوگی، ایسا کچھ نہیں. ہم ہے نا بڑا اتنے لوگ بیٹھے ہیں جی کیا بات ہے، ایک شخص بیٹھا ہو، ایک رو رہا ہو اور ایک رلا رہا ہو، بس مجلس قبول ہے. بڑے بڑے آیت اللہوں کی زندگی میں جو مجلس انہوں نے بچوں میں پڑھی ہے، کہتے ہیں وہ مجلسیں قبول ہو گئے. مجلس ہو گئے. امام حسین کا معاملہ الگ ہے. عزیزان محترم، حسین کریم ہے. امام حسین کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. آپ یہ جو آتے ہیں چل کر، کوئی چیز سب آپ کو واپس ملے گا، دنیا میں بھی آخرت میں. امام کا کارواں جا رہا ہے راستے سے. زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا ہے. امام کے خیمے ادھر لگتے ہیں تو اس کے خیمے کہیں ادھر، ہر جگہ قریب قریب میں خیمے لگے. ایک جگہ پر یہ اپنے خیمے میں بیٹھا ہے، دسترخوان. غلام آیا، کہا امام حسین کا قاصد آیا ہے. کہتے نوالا اس کے ہاتھ میں تھا، وہیں رک گیا. اپنی زوجہ سے کہا کہ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو پھر میں رک نہیں پاؤں گا. تو زوجہ نے کہا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام حسین تمہیں بلا لے. بس ذیشان حیدر جوادی اعلیٰ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ چند قدم زہیر کے امام حسین کے قاصد کے قدموں پہ پڑے، زہیر کی تقدیر بدل گئی. زہیر واپس آئے، کہا سب تم چلے جاؤ. سب کو تاجر، فائنینشلی اسٹرانگ، پیسہ سب چھوڑ، تب جاؤ. زوجہ کو کہا تم بھی جاؤ، چھوڑو. چلے گئے. وقت گزر گیا. روز عاشور آ گئی. ایک ایک کر کے سب گرنے لگے. سعید نے سینوں پہ تیر کھائے. مسلم ابن اوسجا گرے. حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں، حبیب پہنچے. مسلم کوئی وصیت ہے، جبکہ جانتے ہیں کہ خود بھی نہیں رہیں گے، مگر رکے نہیں. کہا ہاں حبیب، امام کی طرف اشارہ کیا، حبیب جب تک زندہ رہنا زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے، بال نہ ٹوٹے. ایک ایک کر کے گر رہا ہے. وہاب ابن قلبی کا سر تن سے جدا ہوا. نیا شادی شدہ شخص ہے، نیا مسلمان ہے، سر تن سے جدا ہوا. سر اہانت کر دیا. ماں نے سر واپس بھیج دیا. کہا جو چیز ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے. ایک ایک کر صحابی گرتے جا رہے ہیں. زہیر ابن کین بھی لگے. سب کے بدن پر امام حسین آئے، سب کے بدن. عزیزان، کسی کے بدن کو امام حسین نے چھوڑا نہیں ہے. حتیٰ جون کے بدن پہ بھی امام حسین آئے.